السلام علیکم. بینگلور یوٹیوب چینل پر جاوید شاہ حاضر خدمت ہے. آج ناظرین ہم کچھ آپ کے ایک ماضی میں جا کے کچھ ایم کیو کے حوالے سے گفتگو کریں گے، مگر ماضی کے تناظر میں اس کی قیادت کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ پاکستان میں جو پارٹی کوئی بناتا ہے یا اس کا بانی ہوتا ہے پارٹی کا، تو وہ کبھی سیاست میں کارنر نہیں ہوتا. اور پارٹی میں اگر وہ نہ ہو تو پارٹی جو ہے نہیں پنپ سکتی، نہیں چل سکتی. بلکہ جو بنانے والے ہوتے ہیں یعنی کہ کوئی نئی جماعت یا کارکر کوئی پارٹی یا کوئی پارٹی کا منحرف رہنما، وہ پارٹی زیادہ دنوں تک چل نہیں سکتی. جس طرح ایم کیو کے حوالے سے قائد تحریک ایم کیو کے بانی الطاف حسین نے ایم کیو بنائی، تو اب اس میں کوششیں ہیں ہوتی رہیں کہ بھئی کوئی الگ سے جماعت بن جائے اور اس کا قائد کوئی دوسرا ہو اور وہ پارٹی بنے. جیسے اب چیئرمین شپ کا معاملہ چل رہا ہے ان کا. تو یہ آپ اس کو ماضی میں جائیں گے پاکستان کی سیاست کے حوالے سے. اب ہم پیپلز پارٹی کا ذکر کرتے ہیں. پیپلز پارٹی میں بڑی قطاور شخصیاتیں آئیں، جس میں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان کے وزیر اعظم بھی بنے ہوئے. ان کا نام تھا غلام مصطفیٰ جتوئی. وہ نائب تھے بھٹو صاحب کے. تو ان کو جب بھٹو صاحب کو پھانسی لگ گئی اور وہ پارٹی کی قیادت ان کے ہاتھ میں آئی، سنبھالا دیا پارٹی کو، نگراں حکومت میں وہ وزیر بنے. اس کے بعد پارٹی کا سنبھالا دیا انہوں نے. تو اس کے یعنی کہ مطلب انہیں جب قیادت پیپلز پارٹی کی سنبھالی، بے نظیر بہار تھیں، تو ان کو اتنا وہ ہوا کہ اب پارٹی کو چلا سکتے ہیں اور پارٹی کی قیادت وہ کر سکتے ہیں. ایک بڑا خانوادہ ہے جتوئی فیملی کا. مگر قصہ مختصر یہ کہ وہ بالکل فیملی سیاست میں اب ان کا کچھ دن تک ان کے مطلب وہ ہوئے نون لیگ میں، ان کے لڑکے وزیر وہ تو انتقال فرما گئے. غلام مصطفیٰ جتوئی بڑے پیپلز پارٹی کے بانیوں میں شمار ہوتا ان کا بڑا. مگر کہنے کا مقصد وہ قیادت میں نہیں کر سکے اور نہ کوئی پارٹی چلا سکے. پیپلز پارٹی کا نام بھی بدل کے انہوں نے چاہا پاکستان نیشنل پیپلز پارٹی، تو مگر وہ نہیں چل سکی. اب تو میرا خیال ہے اس کا وجود بھی نہیں ہے شاید. تو یہ اب ان کے صاحبزادے ہیں، ان کو نون لیگ میں کچھ عرصے وزیر بھی رہے، اس کے آپ کچھ بھی نہیں. اب پیپلز پارٹی اپنے وجود کے ساتھ زندہ ہے اور ان کا نام نہیں ہے جتوئی فیملی کا. اب پیپلز پارٹی نے ویسے ہی ان کی فیملی پہ وہ ایک الگ میٹر عرصہ ہے آج کل تنگ ہے پیپلز پارٹی کی، اس کا شکار ہے. مطلب وہ پارٹی کی قیادت سے انہوں نے سوچا الگ ہٹ کے. تو بھٹو فیملی کا نام تھا پیپلز پارٹی، یا تو بھٹو فیملی نہیں تھی تو وہ کچھ بھی نہیں رہے، زیرو ہو گئے. ان کو بھی کسی نے چڑھایا یا چلایا یا خود ان کی منشا پیدا ہوئی اندر دل میں. تو مطلب پہلا جو کچھ بھی تھا. اسی طریقے سے پیپلز پارٹی میں ضیاء الحق کے زمانے میں بھی ایک جماعت بنی، اس کا نام پروگریسو پیپلز پارٹی. اس کے مولانا کوثر نیازی جو بھٹو صاحب کے دائیں ہینڈ تھے، واحد علماء تھا، انٹلیکچوئل، بڑا قابل ترین آدمی، اس نے پروگریسو پیپلز پارٹی بنائی. نہیں چل سکی. پیپلز پارٹی صرف یہی جس میں بھٹو فیملی ہو، جس کی قیادت بھٹو فیملی سنبھال دی. یہ اب آدمی بے نظیر نے اس کو چلایا، بے نظیر نے بھٹو کا نام لے کے چلایا، پھر بے نظیر نے اس کو. یا یہ ہوتا ہے کہ جو قیادت ہے نا وہ اپنے سامنے کسی کے حوالے کر دے، جس پہ عوام بھروسہ کرتے ہیں جس قیادت پہ، تو وہ قیادت اپنے ہاتھوں سے حوالے کر دے. خود کوئی اگر پارٹی پہ نقب لگائے گا تو وہ نہیں کر سکتا، یا خود وہ الگ سے پارٹی بنا لے ایک نام لے کے، ان کی آشیرواد نہیں ہو مرکز کی اس کو. یعنی کہ جیسے ایم کیو میں اب آشیرواد کسی کو نہیں ہے تو وہ نہیں چل سک رہے. اگر الطاف حسین کسی کو آشیرواد دے دے گا تو وہ ایم کیو بڑی تیزی سے ترقی کرے گی، وہ جماعت تیزی سے ترقی کرے گی، کیونکہ الطاف حسین کا ہاتھ ہوگا. اس نے آشیرواد سے یہ کنوینر بنا دیا، یہ چیئرمین بنا دیا، یہ خود قائد بنے بیٹھے. پاکستان میں وزیر اعظم پیپلز پارٹی کے بنے، راجہ پرویز اشرف بنے، یوسف رضا گیلانی بنے، سب کچھ بنے، جتوئی بنے، سب بنے. مگر پیپلز پارٹی کا جو بادشاہ گر تھا نا، وہ پیپلز پارٹی کی قیادت ہی رہی. اس کی جو قیادت تھی پیپلز پارٹی کی، یعنی کہ وہ بھی بے نظیر کے ہاتھ میں. اب ان کا یعنی کہ بیٹا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بادشاہ گر ہوتا ہے وہ بادشاہ گر ہی ہوتا ہے. اور دوسرے چاہے کتنے ہی پاپڑ بیل لیں، اب کتنے ہی قابلیت والے رہنما تھے پیپلز پارٹی میں. یہ جن کے میں نام لے رہا ہوں معمولی لوگ نہیں تھے، بڑے انہوں نے اپنی قربانیاں بھی دی پارٹی کے خاطر اور بڑی ان کی. مگر جب پارٹی کی ڈگر سے الگ ہوئے اور پارٹی میں انہوں نے ایک الگ وہ کہتے ہیں نا توڑنے کی کوشش کی، کہاں ہے؟ اب کوئی نہیں ہے پیپلز پارٹی میں. جتوئی فیملی کا کہاں ہے؟ جتوئی فیملی کدھر ہے؟ ممتاز بھٹو نے ایک الگ بنانے کی کوشش کی، آج وہ نیشنل فرنٹ نہیں چل سکا. ممتاز بھٹو کو وزیر اعلیٰ بھی بنایا گیا، سب کچھ ہوا، کچھ نہیں ہوا. آج ممتاز بھٹو کا لڑکا پیپلز پارٹی میں امیر بخش بھٹو شامل ہو چکا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ
جو بادشاہ گر ہوتا ہے کسی پارٹی کا، جو پارٹی کا بانی ہوتا ہے، وہ اس کی آشیرواد سے تو کوئی نہ کوئی تو پارٹی چلا سکتا ہے، اس کی نام کی جماعت کوئی بھی چلا سکتا ہے، کسی پہ بھی ہاتھ رکھے یہ چلائے گا، فلانا چلائے گا، تو وہ چلا سکتا ہے۔ ادروائز کوئی آدمی خود سے کوئی پارٹی کا بندہ آ کے بولے کہ میری اتنی قربانیاں، میں یہ پارٹی چلانا چاہتا ہوں، تو ایم کیو کے اندر، ایم کیو پاکستان کے اندر وہ رہنما جنہوں نے پارٹیاں بنائی ہیں، بنیادی طور پر الطاف الدین ساتھ تھے، جیسے خالد مقبول ہیں، فاروق ستار ہیں، بہت سارے رہنما ہیں جنہوں نے پارٹی میں، ان کی قربانیاں ہیں، مصطفیٰ کمار کی بے پناہ سب کی قربانیاں ہیں۔ مگر اگر یہ پارٹی چلانا چاہیں گے ان فیوچر، تو جو ماضی کی آرا کی روشنی میں، یہ تمام سیاسی جو پارٹیوں کی روشنی میں کوئی پارٹی یعنی کہ یہ نہیں چل سکتی آگے آنے والے الیکشن میں، جس پہ جہاں اگر ان کو آشیرواد مل جائے الطاف حسین کی حمایت سے کوئی بھی اس پارٹی کا لیڈر بن جائے تو وہ چلا سکتا ہے۔ یہ ماضی کے تناظر میں دیکھ رہے ہیں، پاکستان کی بڑی قداور سیاسی جماعتیں تھیں جن کی پاکستان میں ایک کلچر ایسا ہے، اب عمران خان میں ہے، ان کی پارٹی کو نکال دیا جائے گا تو اگر جس پہ وہ کہیں گے کہ ہاں بھائی یہ پارٹی چلائے گا، پھر تو اس کی حیثیت بحال ہو جائے گی پارٹی میں۔ اگر کسی نے انہوں نے یہ نہیں کہا، قائد نے یا جو بھی پارٹی کا رہنما ہے، تو پھر وہ پارٹی نہیں چل سکتی۔ آپ دیکھیں کہ سندھ میں فنکشنل لیگ ہے، پیر پگاڑا کی فیملی ہے، وہ چاہے وہ خود وزیر اعظم بنے نہ بنے، بس بادشاہ گھر ہونے چاہیے، ان کی آشیرواد ہو تو سب چلتا رہتا ہے، معاملہ سب چلتا رہتا ہے۔ اور یا تو کوئی دوسری پارٹی لے کے چلے، آدمی نئی جماعت بنا لے۔ اب جیسے نئی جماعت جو بنتی ہے تو اس کو دیکھو پورے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں الطاف حسین کی طرح، پورے جو الطاف حسین نے کیا نہیں جتن کیے جماعت بنانے میں، کس طرح سے جماعت کو گراس روٹ سے روزانہ لیکچر دیتے تھے، تنظیمی لیکچر دیتے تھے، بڈھوں کو بھی لیکچر دیتے، بچوں کو بھی، اسٹوڈنٹ ونگ کو بھی، سب کو لیکچر دینا، روزانہ تربیتی نشستیں ہو رہی ہیں، یہ ہو رہی ہیں، وہ ہو رہی ہیں۔ یہ جماعت ایم کیو میں ایسے نہیں بنی تھی۔ اب وہ تمام تربیتی نشستوں کے بعد وہ لوگ بھٹک گئے یا منحرف ہو گئے تو کوئی کرو، مگر کہہ رہا جو ان کا کارکنان ہے وہ پکا کارکنان ہے، آج بھی ان کا پکا ہے۔ اگر اوپر سے صاحب اختیار کی طرف ہلکا ہاتھ ہو جائے تو آپ دیکھیے کہ کارکنان کس طرح سے نکلتا ہے، کیونکہ کارکنان صرف پانی کو جانتا ہے، کارکنان کسی اور کو نہیں جانتا۔ اب ہزار احسانات ہوں گے ان لیڈروں کے، ان کو جیلوں سے رہا کرانے کے۔ اب الطاف حسین اگر میدان میں آ جائیں یا ان کی آشیرواد سے کوئی جماعت بن جاتی ہے یہاں کے، یا جس لیڈر پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں تو یہ کارکنان سب اس طرف ہوں گے۔ تو کہنے کا مقصد ہمارا یہ تھا کہ پاکستان میں وہ جماعتیں تمام ناکام ہوئیں جن کو لیڈر بنائے گئے، جن کے یا انہوں نے بننے کی کوشش کی، پارٹی کا سربراہ، پارٹی کو چلانے کی کوشش کی، بڑے مخلص بھی تھے، اگر وہ پھر بھی وہ ناکام رہے، ان کا نام نہیں ہے، وجود نہیں ہے ان کا سیاست میں، ان کی اولاد ہے، ان کو بھی گمنام ہے، یعنی کہ زیادہ مقبول نہیں ہے۔ اب جیسے لاغاری تھے، پیپلز پارٹی سے نکلے تو ان کے لڑکے چھوٹے موٹے وزیر ہیں، ٹھیک ہے، مگر وہ جو ان کا قداور شخصیت تھی پیپلز پارٹی میں صدر بنا دیا، مگر بادشاہ گر پیپلز پارٹی تھی، قیادت تھی، صدر بننے کے بعد انہوں نے سوچا کہ وہ دوسری پارٹی بنا دی تھی ایک انہوں نے، تو وہ بھی ختم ہو گئی پارٹی۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ صورتحال سے آپ کو بھی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ الطاف حسین کے بغیر کوئی ایم کیو چل نہیں سکتی۔ ہاں، الطاف حسین اگر بادشاہ گھر کا رول ادا کریں گے اور بادشاہ گھر بن کے وہ جو جماعت کو، اپنے کسی لیڈر کو، ایک نوجوان کو اپنی قیادت دے کے وہ پارٹی چلائیں گے، ایم کیو نام کی جماعت کو چلوائیں گے خود، بلکہ ایم کیو نام کی کوئی اور بھی اگر جماعت میں بھی وہ کر کے اپنی یہ نامزد کیا انہوں نے، تو وہ الطاف حسین ہی چلا سکتے ہیں ایم کیو اور ایم کیو کا، الطاف حسین ہی بادشاہ گھر بن کے بادشاہ گھر بنیں گے تو جس کو بھی چاہیں گے وہ چلا دیں گے تنظیم کو، انہی کی وجہ سے ایم کیو چلے گی۔ ادروائز کتنے ہی چیئرمین منتخب ہو جائیں، مگر یہ ماضی کے تناظر میں ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ بڑی بڑی مخلص رہنما تھے پارٹیوں کے، مگر وہ بھی تنظیمیں اپنی نہیں چلا سکے اپنے سیم نام کی۔ تو ایم کیو کے یہ جو مخلص ہیں لوگ، ایم کیو پاکستان کے رہنما، مگر یہ الطاف حسین کے بغیر زیرو ہیں، کچھ نہیں کرا سکیں گے۔ یہ اس سے ثابت ہو گیا جو ہم نے تاریخی حوالے سے آپ کو کچھ مختصر اختصار کے ساتھ بتائیں۔ السلام علیکم۔